اللہ الرحمن الرحیم وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن كفر فلهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز لا یتجزا کے اس بات پر دلیلیں دی ہیں تین تین دلیلیں دی تھی. ایک اقوا دو مشہور ہیں کس پر جز لا یتجزا کی اس بات پر کہ ایسی جز ہو جاتی ہے کہ جو آگے جز نہ بنے آگے تقسیم نہیں ہوتی نہیں ہو سکتا اور جسم مرکب ہے ایسے اجزاء سے جن کی آگے تقسیم نہیں ہو نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا دِلَّةُ النَّفْيِ اس نو جز لا یتجزا بھی کہندے نہیں تے جوہر فرد جز لا یتجزا تے جوہر فرد کو شے جس کے آگے تجزی نہ ہو. تو جوہر فرد کی نفی پر جو دلیلیں دی ہیں فلاسفہ نے وہ بھی ذوف سے خالی نہیں ہے. وہ بھی ذوف سے خالی نہیں. علامہ تفزانی صاحب نے وہ چھیڑی نہیں ہے جی صرف اتنی بات ہی کہی. کیا کہا ہے فرد کی نفی پر جو فلاسفہ نے دلیلیں دی پہلے تو دلیلیں دی ہیں اس کے اس بات پر جی اس کی نفی پر جو فلاسفہ نے دلیلیں دی ہیں وہ بھی ذوف سے خالی نہیں وہ بھی ذوف سے خالی نہیں. اسی لیے امام رازی رحمہ اللہ نے میلان کیا ہے اس مسئلے میں توقف کی طرف. کون سا مسئلہ کہ جسم مرکب ہے ان اجزاء سے جن کی آگے تجزی نہیں یا جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت سے. اس بارے میں کیا کیا کنہوں نے امام رازی رحمہ اللہ چپ کر گئے بس جسم ہے بس گل ختم حادث ہے سارے جی سمجھے. انہوں دھیان کر ادھر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وَأَمَّا أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَيْضًا نفی جوہر فرد کی نفی پر جو ادلہ ہیں وہ بھی نہیں خالی کس سے. سنا جی بعض نے کہا ہے کہ اس میں اشارہ کیا ہے نفی کے ادلہ کا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ نفی کے جو ادلہ ہیں ان کا ذوف اکم کل ہے. کن سے جو اس بات پر ادلہ ہیں ان سب پر سوال کیا کہ نہیں جی جو اس بات پر دلیلیں دی ان پر سوال کیے. تو یہ جو کہا نا کہ ان میں یہ ذوف سے خالی نہیں ان میں ذوف ہے یہ ذوف سے خالی نہیں. ان دو جملوں میں فرق ہے جی تو اس لیے کہا نا خالی نہیں. یہاں سے بعض نے کہا کہ یہ جو نفی کے ادلہ ہیں ان میں جو ذوف ہے وہ کم ہے بنسبت ان ادلہ کے جو اس بات کے ہیں. اب وہ چند ایک دلیلیں ان کی کون سی. نمبر ایک اور وہ بہت ساری دلیلیں ہیں کس کی جوہر فرد کی نفی پر جو دی جوہر فرد پہلے محلہ متعین کرو جوہر فرد کی نفی پر ادلہ. نمبر ایک کہ یہ کہ جوز کا جو یمین ہے جوز کے یسار کا غیر ہے بالبداہت. جز لا یتجزا ہے نا ایندا اے سجا پاس ہے تے اے کھبا پاس ہے خام خواہ سجا کھبے دا جس لئے غیر ہوگا تقسیم ہوگا کہ جب چیز دا سجا کھبا نکل آئے چیز تقسیم ہو جاندی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جز لا یتجزا ہے آخر اس میں یہ تو کہنا ہے کہ یہ اس کا دایاں اور یہ اس کا جب دایاں ہے یہ بایاں ہیں دونوں غیر ہیں تو غیر ہوں گے تو دو تقسیم ہوگی. وہی یہی تقسیم ہے کہ اے ہو رہے تھے اے جن اے ہو رہے تھے تقسیم ہوئی ہے تقسیم ہے. جی کوئی ٹافی نہیں پہ دی تینوں دینی تے عثمان دے دینی ہے جی. دوسری دلیل ومنہا کہ جب مرکب کیا ہم نے ایک صفحہ
اجزاء سے جی کس سے اجزاء سے اے دیکھ دو ہم نے چھوٹے چھوٹے اجزاء جوڑے کیا اجزاء جوڑے چھوٹے چھوٹے اجزاء جوڑے توجہ کرنا چھوٹے چھوٹے اجزاء جوڑے ان اجزاء کو جوڑ کر ہم نے ایک صفحہ بنایا کیا جوڑ کر اجزاء جوڑے ایک صفحہ بنایا کیا کیا جز لائد جزا ہم جوڑتے گئے جڑ سکتے ہیں کہ نہیں جوڑتے گئے ایک کیا بنایا صفحہ بنایا پھر ہم اس صفحے کو سورج کے سامنے لے گئے تو پس وجہ مدیب الشمس اس صفحہ سے غیر ہے وجہ مظلم کا اس کا اوپر والی جانب جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے نیچے کوئی نہیں ہے تو اجزاء کا اوپر اور ہے نیچے ہر جز تقسیم ہو گئی ہر جز تقسیم ہو گئی جی جی دو تیسرا جب رکھا ہم نے ایک جز کو جز عین کے ملتقا پر جز عین کے دو جزیں رکھی ہیں تیسری جز ان کے جوڑ میں رکھی ہے جب جوڑ میں رکھی ہے نا اب جو اوپر رکھی ہے اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ ملا ہے ایک اس کے ساتھ ملا ہے سمجھی تو یہ جو اوپر والی ہے جو اس کے ساتھ ملا ہے یہ حصہ اور ہے جو ادھر ملا ہے یہ اور ہے تقسیم ہو گئی ہے جو دو کے ملتقا میں رکھی ہے دو کے اب اس کا ایک حصہ ادھر ملا اور ایک جو ادھر ملا ہے یہ اور ہے جو ادھر ملا اور ہے یہی تقسیم ہے جی ان کا سما وَمِنْهَا جُزْءٌ یُوضَعُ بَیْنَ جُزْءَیْنِ او جسمین ہم ایک جز کو رکھتے ہیں دو جزوں کے درمیان ملتقا میں نہیں درمیان میں دو جو ادھا ہوگا پتر خیر ہوگا جی دو جزوں کے درمیان میں رکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک جز کو رکھتے ہیں دو جزوں کے درمیان یا دو جسموں کے درمیان سنیں اب ہم پوچھتے ہیں یہ جو درمیان میں جز ہے یہ جو درمیان میں جز ہے دو جزوں کے جو درمیان جز ہے یا دو جسموں کے اگر یہ ان کے درمیان حاجب نہیں ہے ان کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے حاجب میں نہیں یہ ان کے درمیان تو پھر یہ جز ان دو جزوں میں داخل ہو گئی تب بھی تو رکاوٹ نہیں نا دو جسموں میں داخل ہو گئی دو جزوں میں داخل ہوگی دو جسموں میں داخل ہوگی جب درمیان میں ایک جز رکھی ہے دو جزوں کے وہ ان کے درمیان رکاوٹ ہے کہ نہیں ان کی ملاقات سے اگر رکاوٹ نہیں تو پھر تداخل ہو گیا کیا ہو گیا تداخل ہو گئے تو حالانکہ تم جز کا جز میں تداخل نہیں مانتے ہو جی سنیں اور یہ کہ حاصل ہو جائے گا اجزاء سے حجم حاصل ہو جائے گا اور اگر وہ درمیان والی جز کیا کرتی ہے رکاوٹ ہے ما سا کل واحد منہما یہ درمیان والی جز دونوں جزوں کو ملنے سے رکاوٹ بنی دونوں جسموں کو ملنے سے جب رکاوٹ بنی ہے تو اب اس کی ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ تقسیم ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے تقسیم ہو گئی ہے اور دلیل کہ جز ان کانا مضلعن جی اگر جز جو ہے اس کا ضلع بنتا ہے ضلع ہوتا ہے خط تو پس وہ کیا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جز لمبی ہے یا گول ہے جز جو جز لا یتجزا ہے یہ لمبی ہے تو اس کا ضلع بنے گا کیا بنے گا خط نو ضلع دینے دی تو اب جب ضلع بن گیا خط بن گیا تو خط منقسم ہوتا ہے قانون ہر خط منقسم ہے اور اگر وہ جز کیا ہے گول ہے تو باقی ہوں گے بین اجزائے عند اجتماع فرج اصغر من الجز اب جب گول ہوگی نا گول تو پھر اس کے اجتماع کے وقت اس کے اجزاء کے درمیان چھوٹے چھوٹے فرق ہوں گے جی تو پھر بھی یہ جز تقسیم ہو جائے گی سمجھی اور جز حرکت مسری حرکت سری جب کہ
قطع کرے ایک جز کو تو پس ضروری ہے یہ کہ قطع کرے گی بتی کو عقل اس سے، عقل اس سے تو پس منقسم ہو گئے. دھیان کرے وہ کوگوش، یہ جز لا یتجزا ہے، یہ اس کے سامنے سے کہ چیز تیز گزاری ہے، ایک گزاری ہے وہ گزر گئے. اس کے گزرنے پر جتنا وقت لگا ہے، ایک چیز ہم اس سے آدھی رفتار پر لاتے ہیں وہ بھی گزارتے ہیں، اس کے گزرنے پر وقت زیادہ لگا ہے. اب کم وقت کم لگنا، وقت زیادہ لگنا، یہ بتاتا ہے کہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، اس کی تقسیم ہو سکتی ہے. وگرنہ اگر یہ گزرتے ہوئے جو ہے نا دونوں برابر ہوتے پھر تو ٹھیک تھا. تیز رفتار چیز جلدی گزر گئی جز کے سامنے سے، اور بطیء رفتار والی جو ہے وہ تھوڑی دیر سے گزری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اپنا بدن تھا تو دیر لگی، لہذا تقسیم ہو گئی. مثال دیتے ہیں، جیسا کہ دو حرکتیں سورج کی اور سائے کی، اور اسی طرح دائرہ عظمی اور دائرہ صغریٰ چکی کا کہ وہ گھومتے ہیں. جی ہم نے بابا جی فرما رہے ہیں، ہم نے پوری اس کی بحث کی ہے. مولانا براروی فرما رہے ہیں کتاب سدرۃ المنتہا نب توسیہ، ان دو کے اندر ہم نے اس مسئلے کی پوری وضاحت کی ہے. جی سنیں جی. اب یہ جز لا یتجزا پر دلیلیں دی ہیں 5 6 7 8. جی یہ پھیرا تو ہے 11 نو. جی بسم اللہ. ولہذا مال الامام راضی هو العلامہ، کون؟ مالک المتکلمین سلطان المحققین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین قرشی، قریشی ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. عشری الاصول تھے، یعنی عقائد میں عشریوں کے ساتھ تھے، اور فروع میں شافی تھے. فروع میں کون؟ اور ملقب ہیں کتب الاصول والحکمت میں جب امام کا لفظ ہے تو امام راضی ہوتے ہیں. جی ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں نہیں، شفافی کی بات ہے. تحقیق امام راضی نے تصنیف کی ہیں کتب کثیرہ اصول میں، علم کلام میں. ان کی تفسیر کبیر ہے جو شامل ہے عجائب پر، اور سورہ فاتحہ کی شرح کی اپنے علیحدہ ایک جلد میں. اور آپ کی کتاب ہے سر المکتوم فی العلوم الغریبہ. ایک کتاب کتب دینا موجود ہے، ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا. جی ایڈی کو ہے، آپ نے کو پتہ نہیں کو کتنے سینکڑے علوم، تعریف، موضوع، غرض، 2-4 ضروری مسئلے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکانا صاحب واعظ مؤثر، جی آپ صاحب واعظ مؤثر تھے، بہت رونے والے تھے، بڑے وجد والے تھے. آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، مجلس بہارات میں اصحاب مذاہب مختلف سارے، وہ مناظرہ کرتا آپ سے. ہرات بہارات نہیں، ہرات میں آپ کے مجلس واعظ میں لوگ مختلف مذہبوں کے آتے ہیں، مناظرے باتیں کرتے، آپ جواب دیتے ہر سائل کو بے احسن الاجوبہ، حتیٰ ناتابہ کثیر من الکرامیہ وغیرہ جو بد فرقہ لوگ تھے وہ توبہ کر گئے، اور آپ وہ لوٹ ہے سنت کی طرف. آپ منسوب ہیں رے شہر کی طرف، اور نسبت کی اس کی طرف راضی علی خلاف القیاس. رے جہاں امام محمد صاحب پہلے تھے تو اس راضی کہتے ہیں. اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، رمضان کی 25 تاریخ تھی. جی تو 544 سن تھی، سمجھ گئے کتنے رے میں. بعض نے کہا کہ سانہ سلاسن 43. فوت ہوئے ہیں ہرات میں سوموار والے دن نا ہیں، یہ سوموار ہی ہے نا، عید الفطر والے دن. جی 606 میں پیدا کب ہوئے ہیں؟
44 وہ ہو گئے نا کتنے 56 سال جی تو 56 میں چاہے 6 اور پا دیو 62 سال قذافی تاریخ امام یافی ذکر کیا ہے بعض علماء نے کہ امام راضی بڑے سونے سن انہو کانا اچھا یہ کیوں سونے سن ہوں اس گل تے عمل نہیں کرنا جڑے کو پڑھا کو دسن لگا ہیلا کیا تھا امام راضی رحمہ اللہ کے والد نے اس پر کہ ایک خوبصورت سی صورت انہوں نے بنائی کرتاس پر تو سامنے لٹکا دی اور نظر کی اس صورت کی طرف انزال کے وقت جیسا کہ ذکر کیا اس کو اطباء نے جی اے تسی جلے بیڈ والے پاسے سرانے والے پاسے کوئی سونا جا فوٹو ویکھو نا اے نسائن ہونی یہ بیماری ہے جی کہ اس وقت اس تصویر نو پیندے نے کہندے نے بچہ سونا ہوندا ہے جی سمجھے جی گل دی جی تے او اے بے اطباء گل آکھی بھی اس تصویر نو ویکھ کے تے قربت کرو تو پھر بچہ تو پھر آدھے بولنے والد صاحب نے اے بھئی ہم سارے وہاں پاس نہیں تھے جی بس گل ہے جی انہیں ہلا کیا طبان اچھا جی وقد یوجد فی کلام بعض صوفیہ اور تحقیق کبھی پائی گئی ہے بعض صوفیہ کے کلام میں کوئی شے جو انکار کیا ہے امام راضی پر اور تصویر پر نہیں کہ امام راضی کی زندگی پر اعتراض کیا ہے کہ کچھ چیزیں سخت ہیں جی یہ لما کان ینکر علیہم بعض شطحیاتہم سنیں جی میں کچھ ان کے جملے ہیں جن پر گرفت ہے لیکن دونوں طرف حق پر ہے ایک سنیں جی جملہ بڑا ڈاڈا بعض کبار صوفیہ کہتے ہیں علماء شرع کے بارے میں جی یعنی وہ صوفیہ جن سے بظاہر چیزیں اور طرح کی صادر ہوئی ہیں وہ علماء شرع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اگر علماء شرع ہمیں کافر نہ کہتے ہم ان کو کافر کہتے اس لیے کہ ان پر لازم تھا ظاہری شریعت کو دیکھ کر کے ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لگائے کیونکہ ہم سے جو بات صادر ہوئی ہے حالت صحو کے اندر وہ شریعت کے خلاف ہے منصور سے الحق جملہ نکلا ہے سولی پہ لٹکا دیا جی تو کہا کہ اگر یہ ہمیں کافر نہ کہتے ہم ان کو کافر کہتے کہ تم ہمیں کافر نہیں کہتے ہو تم کافر ہو گئے ہو جی تو یہ علماء کا حق ہے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے بات غلط ہے باقی اللہ جانے میں جو ذمہ دار ہوں شریعت کے مطابق یہ ہے کہ یہ بات کفریہ ہے بس پہنچی سرکار والا کیس بعد چندہ ہے اور تو کتاب والے تو دیکھ میری زیارت کیتی جا رہے ہیں میں صوفیاء میں سے ہوں وہ تو مہربانی کر دو ذکر کیا شیخ علاؤالدولہ سمعانی نے شیخ جمال الدین حلی یا بعض نے حلبی کہا ہے بعض نے حبلی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ فخر الدین رازی کے بارے میں کیا فرماتے ہو فرمایا کہ رجل واصل الی مقصودی اور بھی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ رجل ماتوب ان کی بھی روایت ایک خواب ہے لیکن یہ خواب ہے تو خوابوں پر فتوے تو انہوں نے جاری ہوتے کہ ہوتے ہیں اے شاباش جی اس مسئلے میں توقف کیا کنہوں نے بلکہ گئے ہیں بعض ائمہ جز کی وہ کہتے ہیں جز لائے تو جزا کوئی نہیں جز جیسا کہ امام غزالی قاضی بیضاوی جی انہوں نے منع کیا ہے کس کو اور جائز رکھا ہے قسمت بل فرمایا ٹھیک ہے ایسی جز چھوٹی سی ہو سکتی ہے کہ جس کی بالفعل تو تقسیم نہیں نہ اعلیٰ قاطعہ سے نہ اعلیٰ کاسرہ سے ٹوٹ سکے سمجھے ہی چلو پڑھ بچہ پڑھے وہ ترک سے تو یہ کہا کہ بالفعل تقسیم منع ہے کس کی بھی ایسی جز ہو سکتی ہے کہ جس کی تقسیم بالفعل تو منع ہے لیکن تقسیم وہمی جائز ہے تقسیم وہمی تقسیم جائز ہے لیکن تقسیم بالفعل منع ہے جی دھیان کرو
کہ بھئی امام غزالی بھی جز لا یتجزا کے قائل نہیں ہیں، اور قاضی بیضاوی بھی جز لا یتجزا کے قائل نہیں ہیں. سنا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ بالفعل تقسیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن وامی تقسیم اور متکلمین کے ادلہ جو ہیں وہ واجب کرتے ہیں اول کو کہ جز لا یتجزا ہے. متکلمین کے ادلہ ہے، اور فلاسفہ جو ہے ان کے ادلہ واجب کرتے ہیں ثانی کو کہ جز لا یتجزا ثابت نہیں ہے. جی سنیں، چلو جی. اور بہرحال نفی کے ادلہ بھی پس نہیں خالی ذوف سے، اور اسی لیے اعلان کیا امام راضی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں توقف کی طرف. جی اور بہرحال نفی کے ادلہ بھی بس نہیں خالی ذوق سے، اور اسی وجہ سے اعلان کیا امام راضی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں توقف کی طرف کہ بھئی جسم مرکب ہے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے جن کی آگے تجزی نہیں، یا جسم مرکب ہے حجولہ اور صورت سے. کس سے؟ صورت سے. جی ہاں جی. فین قیل حل اگر سوال کیا جائے کہ اس خلاف کا کچھ ثمرہ بھی ہے کہ جسم مرکب ہے کس سے؟ اجزاء لا یتجزا سے، یا اسم مرکب ہے حجولہ اور یہ جڑی ڈانگو ڈانگی ہو گئے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس کا کوئی وہ جواب دیتے ہیں. بس اگر کہا جائے کیا اس خلاف کے لیے ثمرہ ہے؟ اے فی باب عقائد الاسلام کہ اسلام کے اتنے 2 منٹ جو ہوں تک کہ اسلام کے عقائد میں کوئی اس کا فائدہ، کیونکہ کتاب تو عقائد کی ہے، تو ان عقائد کے باب میں اس کا کوئی فائدہ ہے کہ جز لا یتجزا سے مرکب ہے یا صورت، اور اس کا کوئی عقیدے میں کوئی فائدہ ہے کہ ہمیں سر کھپا ہے. جی ہاں جی. بس اگر کہا جائے اس خلاف کے لیے کوئی ثمرہ ہے، قلنا نعم فی اثبات الجوہر الفردی نجات عن کثیر من ظلمات الفلاسفات. ہاں ہم کہتے ہیں جوہر فرد کے ثابت کرنے میں نجات ہے فلاسفہ کے کثیر ظلمات سے، یعنی ان کے مسائل جو شرع کے مخالف ہیں ان سے نجات ہے. کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، جوہر فرد کے ثابت کرنے میں نجات ہے کثیر من ظلمات الفلاسفہ سے. سنیں تم ہی آخ ہوئے. ہم کہتے ہیں ہاں کہ جوہر فرد کے ثابت کرنے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم مرکب ہے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے جن کی آگے تجزی نہیں ہو سکتی، تو فلاسفہ کے کثیر ظلمات سے نجات ہے. ظلمات اندھیروں سے وہ جو شریعت کے خلاف کے مخالف ہیں. مثل اثبات الحجولہ والصورت المؤدی الی قدم العالم. صبر. جیسا کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ حجولہ ہے اور حجولے کے ساتھ صورت قائم ہے، صورت نے حلول کیا ہے حجولے میں. سنیں جی، تو جب حجولہ اور صورت کو ثابت کریں گے تو یہ بات پہنچاتی ہے قدم عالم کی. بھی حجولہ شروع سے آ رہا ہے، اس کو صورتیں مختلف لگتی ہیں، تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے، ان کا جو نعوذ باللہ جہان کی ابتدا کا انکار کرتا ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں جس کی ابتدا نہیں اس کی انتہا بھی نہیں، لہذا قیامت کا بھی انکار ہے. اس کفر سے نجات حاصل ہوتی ہے جب جز لا یتجزا ثابت ہوگی. تو کیا کہ جی جیسے حجولہ اور صورت کو ثابت کرتے ہیں، وہ جو ثابت کرنا یہ اس بات پہنچاتا ہے کدھر؟ پہنچاتا ہے عالم کے قدیم ہونے کی طرف. یہ جز لا یتجزا سے رد ہوتی ہے. اگے بنفی مثل مضاف علیہ بس. اور اسی طرح سن وہ کہتے ہیں اگر شراؤندی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کچھ چیز فنا ہوتی ہے نا اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں.
بکھرے اجزاء جو ہیں وہ دوبارہ جمع نہیں ہو جمع نہیں سکتے، ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے جی یہ ان کا تو جب یہ ثابت ہوگا کہ پہلے بنا ہی بکھرے ہوئے اجزاء سے، جی جز لا یتجزا سے بنا ہے، تو جیسے پہلی مرتبہ یہ اجزاء اکٹھے ہو سکتے ہیں، بکھرے ہوئے دوبارہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو یہ تب ہوگا جب حجولے اور صورت کو کا انکار کرے، انکار ہوگا جز لا یتجزا ثابت ہوگی۔ کیا کہ جی جیسے اجساد کی حشر کی نفی، جی وہ کہتے ہیں جسماں دا حشر نہیں ہونا، جی بھئی یہ جسم دوبارہ کٹھے نہیں ہونے، یہ جس نے اجزاء بکھر جان تو جب بکھر جائے تو ان کے درمیان جو ہے نا تعلق نہیں جڑ سکتا، یہ انہوں نے نظریات وہ کئی چیزاں ویکھ کے بظاہر جڑی چیزاں بھی بکھریاں ہو جان پھر اجزاء جوڑو تو کٹھے تو نہیں ہوتے، بظاہر کتنی چیزاں نے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اجزاء بکھر جاتے ہیں وہ دوبارہ جمع نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے جی، لیکن انہوں نے پتا ہے بھی کنے کیمیکل نے جڑے پا کے پھر جمع ہو سکتے ہیں جی، تو ایویں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جی۔ اگے وكثير من أصول الهندسة المبتني عليها دوام مرات السماوات مبتنا وامتناع وامتناع الخرق خرق والالتیام علیہا، اور کثیر اصول ہندسہ، اور یا دو دوڑے چار نہیں ہوئے، یہ جو انہوں نے وہ قرآن حقیقی جو مانتے ہیں جو ہے ہی کو نہیں ہے، کتنے رکھا جو بخاؤ، وہ دلائل دیتے ہیں کہ بھی دلیلوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہے کتنے تسو نسلیوں، کثیر اصول ہندسہ جی جن پر مبنی ہے کہ آسمانوں کی حرکت دائمی ہے، جب دائمی ہوگی تو پھر آسمان بھی دائمی ہوگی، جب حرکت دائمی ہے تو کہتے ہیں پھر چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح انہوں نے اصول ہندسہ کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر خرق نہیں ہو سکتا، فرق نہیں ہو سکتا، التیام تو ویسے ذکر کرتے ہیں، خرق نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کے اندر دراڑ نہیں پڑ سکتی، جب دراڑ نہیں پڑ سکتی تو یہ جو ہے کہ قیامت کو ہر شے فنا ہوگی، وہ کہتے ہیں فنا کیسے ہوگی، ان میں خرق ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان میں یہ سب تھلوں بہ کے پنجابی چاند نے ٹامک ٹوئیاں جی سمجھے میں نہ ہاتھ لایا جا کے نہ ویکھیا، اے تو تھلوں شیطان دے کہنے ہوتے دلیلاں بنا کے تے اپنے آپ نے ایک نظریے تے کتاباں تے PhDیاں تے اتھل پجیاں، یہ سارا کچھ کر کے اسی پکائی بیٹھے ساری استماش بینی ساری جڑی ہے جی۔ تن دسیا کہ رولا ہے وے کہ پیر بابا بشاک دے 10 واری سیے ہوئے کیے ہوئے میے ہوئے، انہاں غریباں بچیاں نو اے نہیں پتا بھی ساڈے عقیدے دا بگاڑ نہ کتھے کتھے پا دیتا ہے جی، چونکہ وہ باقاعدہ دین تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باقاعدہ ان کو پتہ نہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، وہ نماز تا کہ پیرو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم تے آ گئی، ناظر قرآن شریف بھی آ گیا، لیکن یہ نہیں نہ پتا کہ بھی توحید و رسالت کا عقیدہ کیا ہے، اور ہمیں کس کس جگہ انہوں نے برباد کیا ہے، یہ نہیں بات سمجھ آئے گی۔ کم از کم یہاں تک وہ پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے تجربات ہیں یہ حتمی بات ہے، یہ حتمی کہنا خود یہ کفر ہے، لیکن یہ سارے حتمی ہیں، سمجھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سمجھے ہی کیا بھئی کثیر اصول ہندسہ سے جن کی بنا ہے کس پر، نہ جن پر بنا ہے فلسفیوں کے اس عقیدے کی کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آسمانوں کی حرکت دائمی ہے، اور خرق اور التیام آسمانوں پر وہ کہتے ہیں ممتنع ہے، تو یہاں سے دراصل وہ سارے اپنے کفریات ثابت کرتے ہیں۔ تو جز لا یتجزا جب ثابت ہوگی، کون جز لا یتجزا جب ثابت ہوگی کہ آسمان بھی سارے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے ہوئے ہیں، جو چیز اجزاء سے بنتی ہے جو پہلے اجزاء جمع ہو سکتے ہیں وہ بکھر بھی سکتے ہیں، لہذا خرق ہو سکتا ہے جی، سمجھے؟ یہ ثابت ہوگا کہ جب کیا ثابت ہوگا کہ جز لا یتجزا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان حجولے اور صورت سے بنے، جب ہم ثابت کریں گے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے جو بھی جسم ہے وہ جز لا چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے، تو جب اجزاء سے بنے
تو پھر جس طرح پہلی مرتبہ یہ اجزاء جمع ہو سکتے ہیں اسی طرح ان کے اندر خرق بھی ہو سکتا ہے. یہ تب ثابت ہوگا. ساری باتیں جب جز لا کے جزا ثابت کریں گے تو اس کی وجہ سے ان سارے کفریات سے نجات ہوگی. کھ بھی نہیں پلے پیا کچھ پہ ہے بڑا جا. چلو بھائی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پڑھو ان تو باقی کچھ پھر کل انشاءاللہ. فائن قیلا کی دھیان کریں بولی رکھی وجہ کچھ سمجھ آ بھی تھا. اگر کہا جائے کہ کیا اس خلاف کے لیے کوئی ثمرہ ہے کس میں باب اس ثمرے میں لفظ میں ایک بابا کہتا ہے کہ لطافت ہے 33 سال دا بابا اس لیے کہ خلاف درخت سے ہے جس کا پھل کوئی نہیں ہوتا. خلاف ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل نہیں تو لہٰذا بھی ثمرہ خلاف کوئی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو میں خلاف نہ لبدہ ککھ بھی نہیں. بس میں یہ ایک اشارہ ہے جی. قلنا ہم کہتے ہیں جوہر فرد کے ثابت کرنے میں نجات ہے کثیر من ظلمات یعنی ان کے کثیر مسائل جو مخالف ہیں اس سے نجات ہو جاتی ہے جب جز لا یتجزا ثابت ہو جائے. مثلا جیسا کہ ثابت کرنا حیولہ اور کیوں کہ توجہ کرا جائے کیوں فَإِنَّ بُرْحَانَهُ بھئی دلیل حیولہ اور صورت کی جیسا کہ پیچھے گزر گئی ہے موقوف ہے اس بات پر کہ جسم متصل واحد ہوتا ہے فی نفس اس کے اندر اجزاء کوئی نہیں ہے. اس پر یہ مبنی ہے کہ جسم جو ہے نا وہ حیولے اور صورت سے مرکب ہے تب ہوگا کہ پہلے مانے کہ جسم ہی ہے. سنا جی. اور جو اجزاء مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم مرکب ہے ایسے اجزاء سے جو اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں جو حس ادراک نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں کہ جب فاصلے ہیں تو لہٰذا ان میں خرق بھی ہو سکتا ہے التیام بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ پہلی مرتبہ جڑے ہیں قبر میں بکھر سکتے ہیں قیامت کو پھر جڑ سکتے ہیں. اور نہیں دوسرا اور نہیں اجزاء کا اجتماع کس کے لیے اتصال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ قادر مختار سبحانہ ان کی حفاظت کرتا ہے تفرق سے ان کی کہ یہ جو ہر چیز جو ہے کہ ابھی بکھرے نہ قیامت کا آنے سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو تب ہر چیز بکھر جائے گی. ہوں تو ہے جب پیو ایٹم نکلے ہے اس دا حملہ کیے کہ ہر چیز کے اندر اس کے اثرات داخل ہوں گے اس کو چھوٹے چھوٹے ذروں میں وہ بکھیر دے گا اور وہ نظر ہی نہیں آئیں گے جی ختم ہو جائیں گے. اچھا جی المعدی کہ یہ حیولہ اور صورت کا ثابت کرنا جو پہنچاتا ہے کدھر المعدی یہ صفت ہے کس کی یہ اس بات پہنچاتا ہے جی تے معدی مشتاق تعدیت کھولوں ان دا معنی کی یعنی یہ اس بات پہنچاتا ہے کدھر کد میں اور سنا جی کہ میں پہنچاتا ہے جی کیسے کہ وضال کا یہ اس لیے کہ فلاسفہ نے دلیل پکڑی ہے قدم عالم پر حیولے کے ساتھ کس کے ساتھ حیولہ جو ہے نا اس کو قدیم بنایا ہے. توجہ کرا جائے تقریر اس کی موقوف ہے چند بھی وہ چند مقدمات پہلے مانے جائیں تو پھر یہ بات بنتے اور مقدمے سارے جھوٹ. پہلا وہ کہتے ہیں کہ امکان جو ہے نا ممکن ہونا یہ صفت وجودیہ ہے. کیا ہے پہلے سمجھا جائے امکان آئی تو پٹھا پنگا شروع ہو گیا جی. امکان صفت لہذا صفت وجودیہ ہے اس لیے کہ امکان مقابل ہے کس کے اور امتناع کیا ہے عدمی ہے. امتناع عدمی ہے امکان صفت وجودی. ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ نال جوڑنا ہے
صفت وجودیہ نہیں قائم ہوتی مگر موجود کے ساتھ بالبداہت. جو صفت وجودیہ ہوتی ہے وہ نہیں قائم ہوتی ہے، موجود کے ساتھ قائم ہوتی ہے، معدوم کے ساتھ یہ اگاں پوڑی نال پوڑی جوڑنی ہے. تیسرا، حادث اپنے حدوث سے پہلے، یعنی جو چیز وجود میں آ چکی ہے اپنے حدوث سے، یعنی وجود میں آنے سے پہلے وہ ممکن تھا. کیا تھا؟ کہ جو بھی وجود میں آیا ہے نا، وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ ممکن تھا. اگر ممکن نہ مانو تو پھر خواہ مخواہ، چونکہ قسمیں تو تین ہی ہیں، ممکن، واجب و متنے، تو پھر اس حادث کو وجود میں آنے سے پہلے نعوذ باللہ یا واجب مانو گے یا حاذا خلف. یہ تو غلط ہے. جو واجب تھا تو یہ معدوم کیسے ہوا، اور اگر ممتنع ہے تو موجود کیسے ہوا؟ سمجھا جی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ممکن ہے نا، وہ نا حادث اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ چوتھا مقدمہ، ہر حادث وہ مسبوق بے مادہ ہے. ایتھے آگے کم خراب ہویا جی. ہر حادث اللہ بدیع السماوات بغیر مادے کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے. ایتھے آگے چوک ہویا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حادث جو ہے جو پیدا ہونا ہے پہلے اس کا مادہ ہونا چاہیے. سنیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حدوث سے پہلے ممکن ہے. وہ جڑا پہلے مکان لے آندا ہے وہ پنگا جوڑیا نال کہ ہر جو ہے نا حادث حدوث سے پہلے. اور کہتے ہیں کہ امکان ایک عرض ہے جو موجود ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ صفت وجودیہ ہے، تو ایک عرض ہے جو وہ عرض صفت موجود ہے. ضروری ہے اس کے لیے محل سے کہ وہ کیا ہو، او مادہ ہے حجولہ کڑ لیا سام ایتھے لے آندی پوڑی لیا کے جی، تو وہ کیا ہے؟ وہ مادہ، وہ حجولہ ہے جی. بھی اینج کر کے سلسلہ جوڑیا. شیطان آ کے پتر لگا چلو گا تو میں تھوڑے نال جتوں کوئی رڑے میں نال جملہ دس دیاں گا جی. نعوذ باللہ جی، وہ مادہ ہے. ان مقدمات کے بعد کہتے ہیں اگر حجولہ حادثہ ہوا، وہ جو مادہ ہے وہ بھی حادث ہوا، تو پھر وہ مسبوق ہوگا دوسرے مادے کے ساتھ. پھر اگر وہ بھی حادث ہے تو پھر تیسرا مادہ وہ بھی ہے تو چوتھا، وہ بھی ہے تو پانچواں. تو پھر یہ حجولات کا تسلسل لازم ہے اور تسلسل تو لہذا ثابت ہوا. حجولہ قدیم ہے. ہن یہ جڑا نا پینٹ صاحب بری ہون انہوں نے پڑھا دیتا جائے ہور طریقے نال انگریزی چ، پھر انہوں سمجھاتا ہے تو انہیں دماغ تے بڑھ گئی نا گل جی، وہ تو گئے کفر چ پھنس گیا جی. ویسے تو ماشاء اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ان کی انگلی پر ہے، لیکن عقیدہ ان کا یہ ہے جان قدیم. ہوں اے جملہ پنجابی دا ہے اتنے کوئی بیٹھا، اے جڑے بیٹھے نے زندہ نے سارے زندہ ہی ہونا، چلو خیر چھٹی ہو رہی ہے. اے جملہ پنجابی دا کس بندے کڑیا ہے؟ میں بچپن تو سنے اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. آخر جملہ ات کڑیا گیا تے ترے اے جان اگلا کنے ڈٹھا. اے اس گند دی وجہ تو بچ بڑھیا نا جملہ جی ہے جی. اے نہیں مٹھا ہے تو پھکا ہے. مٹھا جان تے اگے وے جنت ہے جی، یا بالکل پھکا تے یا بالکل مٹھا جان تے اگے شروع ہونا ہے جی. اے گل ہی سنے تو نہ کہ پھر حجولہ کی ہے. اور آندے نے کہ یہ جو حجولہ ہے یہ صورت سے منفک، تو لہٰذا مجموعہ حجولہ اور صورت کا مجموعہ کیا ہے؟ تو لہٰذا پھر اجسام کا قدم اور لتر لیاؤ کھتی جو ٹھوکے نا فلسفیہ دے. جواب دیا گیا اس دلیل سے بے وجوہ کثیرات. نمبر 1 حجولہ ہے ہی کوئی نہیں، حجولہ باطل ہے. کیوں؟ لے بطلان جز کے وجہ سے. مطلب کی جز دا بطلان دا مطلب ہے بھی جے کر حجولہ منیے تو جز لائے تو جزا باطل ہوندی ہے، تو حالانکہ جز لائے تو جزا ثابت ہے، لہذا حجولہ باطل ہے. اے مطلب ہے. اور ان میں سے کہ یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ امکان صفت، امکان امر اعتباری ہے جس کا یہ پہلا ٹنڈا ہی ٹوٹ گیا پوڑی دگا ٹور ہی نہیں سکتے ہو جی.
کیونکہ اگر وہ موجود ہو کیا ہو موجود ہو کون امکان تو پھر یا وہ واجب ہے یا یا ممکن ہے لازم آئے گا اول پر کہ اگر وہ واجب ہے کہ اس کا موصوف کہ انا یکون موصوف ہو اولا بالوجوب جی تو اللہ کس طرح نہیں ہے اور ثانی پر اگر ممکن ہے تو پھر ہم پیچھے چلائیں گے تسلسل لازم آئے گا تو جب ہم کلام نقل کریں گے امکان الامکان وحلم جرن کی طرف تو بات رد ہو جائے گی لہذا حجولہ باطل ہے حجولہ باطل ہے وَإِلَى نَفْيِ حَشْرِ الاجساد ایک سمجھ لو باقی پھر کل انشاءاللہ کہ اجساد کے حشر کی نفی کے قائل ہیں کون فلاسفہ او یا پینٹ کمپنی ساری علی گڑھ جڑا بنیا سی صرف اس واسطے بنیا سی کہ مسلمانوں نو بظاہر مسلمان رہن نماز پڑھن لیکن عقیدے دے لحاظ نال انہاں نو اس مقام تے پہنچا دیو کہ انہاں نو پتہ ہی نہ لگے کہ دیمک کتھے وڑ گئی ہے او سنیا او بلا ہوے کنیا کالجاں دے بارے جی وہاں کو سر جی ہیں وہ دہریے ایک دہریہ نہیں اتنے ساری دہریے ہی نے جی یہ سارا ہی تماش بھی نہیں ہے سوائے انہوں دے کہ جنہوں نے پچھوں کوئی دین پڑھ کے اس پاسے گیا ہے تو کوئی گل سمجھائے تو ہوئے جی توجہ یار وَإِلَى نَفْيِ حَشْرِ کہ جسموں کا حشر نہیں ہو سکتا دلیل پکڑی ہے حشر کے منکروں نے کئی وجوہ کے ساتھ پہلی دلیل کہ جی عالم قدیم ہے کیوں قدیم ہے کہ انہوں دا پھپھڑ قدیم ہے لیکن مل حجولہ کہ کون حجولہ قدیم ہے اور جو قدیم ہوتا ہے اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے دیکھیں چاڑی نہیں اپنے چنگا تھلو پنگا چاڑے نے جی انہوں کو ہون جا کے پوچھو قبر جی کو سمجھ لگی جی ہر قدیم کیا ہوتا ہے لماس یذکرہ الشارع فی باس حدوث العالم آگے جا کے دل کریں گے ثابت نہیں کرنا بھی دسن کے بھی ان جاندے نے دھیان کرے جی اصل وہ ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو قدیم جو ہے اس کا عدم ممتنع ہے یہ ثابت کرنا کہ چل کے حجولے دی گل نہیں جی فی باس حدوث العالم اور جب ممتنع ہے وَإِذَا امْتَنَعَ خراب و حاضل عالم ہے تو جب اس عالم کا خراب ہونا تو نہیں ہوگا حشر بھی بھئی خراب ہوئے گا تو حشر ہوئے گا جی اس لیے کہ یہ حشر تو ہونا ہے دنیا کے تو وہ تو فنا کے قائل ہی نہیں ہیں جی فنا کے نار جو بڑھنا ہی نہیں ڈبنا کے میں بلے بجنے ہوں ثانی ہاں بے نفی کو نہیں عالم کیا ہے کیوں اشخاص جو موجودہ ہیں ماضی میں نوع انسان سے اور باقی سارے حیوانات سے چونکہ قدیم میں پتہ نہیں کدوں تو پیچھے بزداج کونی تو آندے نے کہ یہ پیچھے جو ماضی میں یہ جو شخص آئے اور گئے مجھاں دے گاواں دے کھوتیاں دے گھوڑیاں دے کتیاں دے بلیاں دے شیراں دے اٹھ ڈاچیاں انسان سارے انہاں دے جڑے شخص وجود جائے تو پھر گئے آئے ہے کہ کوئی نہیں آندے نے یہ سارے کی نے غیر متناہی ہیں تو نہیں ممکن غیر متناہیوں کا حشر مگر کس میں غیر متناہی مکان میں کس میں اور تحقیق ثابت ہے کہ ابعاد جو ہیں وہ نہ ثابت کیتا ہے کہ طول عرض عمق جتھے بھی کٹو گے متناہی ہوں غیر متناہی کو نہیں تو لہٰذا ہے جیڑی زمین ہے کہ یہ متناہی ہے اس متناہی وچ غیر متناہی کٹھے کر کے حشر نہیں ہو سکتا جی سننے پہ کہ نہیں کھانے چ پہ کہ پچھلے جو افراد ہیں وہ غیر متناہی تام مننے بیماریاں بھی قدیم ہیں تو پیچھے نہیں تے حشر ہے کہ وہ سارے وجود وچ لے ہونے نے جلے سارے لے ہونے نے جڑی تھان تے لے ہونے نے تھان متناہی ہے تو غیر متناہی نے تے غیر متناہی دا متناہی وچ حشر کیویں ہونا ہے جی این جو انہاں نے اوئے میری توبہ اوئے مامون رشید او سیداں دی مخالفت کیتی ہو تے آکی سزا سانو لیا گاٹے چ پائی ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے بھی انہوں آکھا بھی انج کر کے ہیں لہذا فالحشرو اے دلیل جواب وجہین سے جی ایک نہیں ہے کل دلیل پیچھے ویکھ دو ہی نا کہ زیادہ نے اول ثانی واپس آ جواب دونوں دلیلوں سے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حجولہ اس لیے کہ اگر حجولہ ہو تو جز لا یتجزا نہیں ہونی تو حالانکہ جز لا یتجزا تو ہے لہذا حجولہ کوئی نہیں سنیں جی یہ تو حجولہ ہی کون تو گل ہی مک گئی ثالثھا تیسری کہ ابدان وہ جنہوں نے آکھا نا بھی کٹھے نہیں ہو سکتے بغیر متناہی تو متناہی ابدان جب متفرق ہوتے ہیں کس کے بعد تو ان کی صور جسمیہ اور صور نوعیہ بالانقسام ان کی تقسیم ہو جاتی نکے نکے ذرے بن گئے اور ہر وہ کہ منعدم ہو جائے جی نا بس اے مک گیا یہ تیسری دلیل جو انہوں نے دی وہ فلسفیہ دی پیچھے دو دلیلوں کا جواب آ گیا کہ جھولا کوئی نہیں کیونکہ منو تو جز لا یتجزا باطل ہے حالانکہ جز لا یتجزا ثابت ہے لہذا تھوڑا ہیولی باطل ہے تیسری دلیل فلسفیہ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ابدان جب متفرق ہو جائیں گے تو ان کی صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ منعدم ہو جائے گی کس طرح تو ہر وہ شے جو منعدم ہو جائے اس کا اعادہ پتر ایک ٹھکی تھے عرشہ سے سامنے آ جانی محال کتنے بھیجیے جی پس لہذا اعادہ بالکل بیانی اومی واپس آ جانے کی جواب دیا گیا کہ صورت جسمیہ کا ثبوت صورت نوعیہ کا ثبوت یہ موقوف ہے جسم کے متصل واحد ہونے پر اور ہم نہیں قائل اس کے بلکہ ہم کہتے ہیں جسم مرکب اجزاء سے جو مجتمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ جن میں کوئی اتصال نہیں تھا لہذا ابدان کا اعادہ ان کے اجزاء متفرقہ کے جمع کر کے یہ اعادہ کیا ہے ممکن ہے سمجھ آ گئی ہوں جیسے پہلے ہو سکتا ہے پھر بعد میں بھی آ جائیں گے ضام کیا بعض موشیوں نے کہ حشر جب کہ ہو عبارت کس سے اجزاء متفرقہ کے اجزاء کے تو منافات ظاہر ہے لیکن یہ وہم ہوا ہے کما ظاہر اللہ کا مما قرر نہ ہو منع کر اس دعوے ہم کہتے ہیں جوہر فرد کے ثابت ہاں بھئی اس کا فائدہ ہے اس اختلاف کا جوہر فرد کے ثابت کرنے میں نجات ہے فلاسفہ کے کثیر ظلمات زٹلیات کفریات بکواسیات سے آگے سمجھیں جیسے حجولے کا اس بات اور صورت کا اس بات یہ اس بات پہنچانے والا ہے قدم عالم تک اور جیسے اجساد کے حشر کی نفی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو منع کرو اس طرح ہم کہتے ہیں ہاں جو ہر فرد کے ثابت کرنے میں نجات ہے کثیر فلاسفہ کے ظلمات سے جیسے حجولہ کا ثابت کرنا اور صورت کا ثابت کرنا وہ جو پہنچانے والی ہے یہ اس بات پہنچانے والا ہے عالم کے قدم کی طرف اور اجساد کے حشر کی نفی کی طرف آگے چلو اور نجات ہے کثیر اصول ہندسہ سے جو کہ مبنی ہے ان پر آسمانوں کی حرکت کا دوام اور خرق اور التجام کا امتناع آسمانوں پر وہ کہتے ہیں آسمانوں کی حرکت دائمی ہے آسمانوں کی اور آسمانوں میں خرق نہیں ہو سکتا لہذا یہ اسی طرح چلتی رہے گی یہ پھٹیں گے نہیں لہذا قیامت نہیں آ سکتی
ਜੀ नजात है ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾ ਫਟ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦ ਲੱਗੀ ਅਰਸ਼ਾ ਫਟ ਗਈ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਸੁਕਰਾਤ ਬੁਕਰਾਤ ਸਾਰੇ ਅਰਸ਼ਾ ਚਾਂ ਚਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ और नजात है कसीर उसूल ईसा से कि मबनी है उन पर आसमानों की हरकत का दवाम और खर्क और इल्ताम इल्तिजाम इल्तियाम की इम्तना का दवाम बिना इम्तना अभी ये नहीं हो सकता ये सारे ये जब मानेंगे ना जुज़ ला ये तो जज़ा तो इन सब से निजात होगी जी